سورہ مسد کے تعلق سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ مسد کے تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ ہے 111، یہ مکی ہے، 5 آیت پہ ہے۔ اس کو تبت یدا ابی لہب جو ہے سورہ تبت بھی کہتے ہیں، سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ 5 آیتیں ہیں، اور یہ پورے قرآن میں صرف یہ ایک ہی صورت ہے جس پہ دشمنان اسلام کے کسی ایک شخص کا نام آیا۔ ابو لہب کا نام کسی اور دشمنان اسلام کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، کوئی کسی کا نام لیا نہیں گیا قرآن میں دشمنان اسلام سوائے اس شخص کے۔ اور اس میں اس کی مذمت کی گئی ہے، نہ صرف اس کی بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شخص تھا ابو لہب، جو ہے یہ اس کی کنیت تھی ابو لہب، اس کا نام تھا عبد العزا، نعوذ باللہ۔ یہ عزا کا بندہ، یہ بھی ایک بت تھا عزا، تو یہ مشرکین کے نام دیا کرتا، مگر اس نے اپنی کنیت رکھ لی تھی کہ ابو لہب، یعنی سرخی کا، جو آگ رہتی ہے، لال رہتی ہے، اس کا باپ۔ تو اس کا چہرہ بہت سرخ تھا، وہ ریڈش فیس تھا، تو اس نے اپنے آپ کا اپنا کنیت لے لی تھی کہ میں جو ہے سرخی کا باپ ہوں۔ تو یہ اس کے تعلق سے تو یہ صورت ہے۔ تو اب تھوڑا سا میں آپ کا عرب کا معاشرہ بتا دوں۔ عرب کا معاشرہ تھا کہ وہاں کے خاندانوں کے تعلق سے بہت اہمیت یہ تھی کہ خاندان کا اور فیملی کی بہت اہمیت تھی۔ کیسے بھی حالات ہو، خاندان والے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے، اپنے آپ کو جو ہے ملانے کی، یونائٹ کرنے کی کوئی ڈس ایگریمنٹ رہتے تھے تو کہتے تھے کہ چھوٹے موٹے ڈس ایگریمنٹ کوئی بات نہیں، مگر خاندان ون یونٹی رہے۔ اگر تھے کہ آپ بھائی کو اگر نہیں پسند کرتا تھا، اور خاندانوں میں ایک دوسرے سے مخالفت بھی ہوتی تھی، مگر یہاں سے دوسرے خاندانوں کا موقع آتا تھا تو کسی قسم کے ہوتے تھے، اپنے خاندان کو یونائٹ کرتے تھے کہ نہیں، وی آر پارٹ آف دس فیملی، وی شوڈ سپورٹ آور فیملی، اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ دے ڈو۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہتی، خاندان اور فیملی کی اہمیت بھی تھی، یونٹی بھی تھی، اور کیسے بھی حالات ہو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس کی مثال آپ کو دیکھیں تو شعیب بن ہاشم، شعیب ابو طالب کے نام سے بھی ہے نا، جو ہے 2-3 سال کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو وہ جو ہے فیملی آف ہاشم کو بالکل بائیکاٹ کر دیے تھے۔ مگر اس میں کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان نہیں بھی لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگرچہ کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، مگر ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے کہ ہماری فیملی کی یونٹی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یہ صرف ایک شخص تھا ابو لہب، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر وہ اس سے بائی کاٹ کر کے ان لوگوں کے ساتھ ہٹ کے اپنی سپریٹ زندگی گزارتا۔ یہ ایک ہی شخص تھا جو خاندان کی جو ہے اہمیت کو ختم کر دیا، جا کے سپریٹ رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم لوگ جا رہے ہیں ان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے جاتے ہیں، میں کسی کے سپورٹ نہیں کرتا۔ اور یہ شخص دولت مند بھی تھا، بہت دھوکے سے پیسہ بھی کماتا تھا۔ بعض مرتبہ تو کہتے کہ کعبے کے اندر جو سونے کا ایک جانور کی تھی، تو وہ چرا لیا تھا، سن کے پتہ نہیں، واللہ عالم، بعض کتابوں میں ہے ویسا۔ تو یہ کعبے کے اندر بھی جا کے چوری بھی کیا کرتا تھا، مال و دولت لوگوں سے بھی دھوکہ دے کے، چوری سے، کئی قسم کے۔ یعنی کہ انسان کا اگر کوئی کیریکٹر نہیں ہے تو لو ہے، تو وہ جو بھی کرے کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، نہ اس کے اخلاق کا کوئی نہیں۔ تو یہ اس قسم کا تھا۔ یہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کے جو اس کا اور تھوڑا سا کیریکٹر بھی بتا دیتا ہوں میں۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ سب سے اپنے خاندان کی اہمیت ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنا بھائی ہے
भाई का बेटा है, भतीजा है, तो कितना उसके साथ सपोर्ट करना चाहिए, कितना यूनिटी करना चाहिए। और न सिर्फ भतीजा, बल्कि वो भतीजा अगर यतीम है तो उसके ताल्लुक से तो और मोहब्बत करना चाहिए, उसका और ख्याल करना चाहिए। ये नहीं। और फिर साथ साथ क्या है, पड़ोसी भी है, भतीजा भी है, यतीम भी है, जरूरतमंद भी है, पड़ोसी भी है। कितने हक बनते हैं, इस सारे हुकूक को निकाल दिया, सब कर दिया। तब जैसे ही तबलीग करना शुरू कर दिया, उनके पीछे हो गया। इसके शान नुज़ुल के ताल्लुक से आया है, जो सहीहैन में है, बुखारी और मुस्लिम में है, और दूसरे हदीस की किताबों में भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सूरत नाजिल हुई, अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। ये सूरह शुअरा की आयत है। और ये है वांजिर अशीरतकल अक़रबीन। ये जब आयत नाजिल हुई, क्या तुम अपने खानदान वालों को इत्तला दे दो, कहते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उस आयत के जो हुक्म आ गया अल्लाह ताला का, तो एकदम कोई सफा के करीब पहुंच गए, वहां से ऐलान किया, ऐ मक्के वालों आ जाओ। वो ग्रुप, ये ग्रुप, ये जितने उनके लोग थे, उन सबों के नाम लेके पुकार शुरू कर दिया, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। तो ये सब जाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि फिर कौन पुकार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पुकार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो शख्स का बहुत बड़ा मुकाम है, अस्सादिक़ुल अमीन है, कोई खास बात होगी जो पहाड़ के पास से पुकार रहा है। उस वक्त जो नारे इस किस्म के लगाते थे, वो उस वक्त करते थे जब लोगों को पता चलता था कि कोई जबरदस्त कोई मुसीबत आने वाली है, तो लोगों को इत्तला कर देते थे कि देखो इस मुसीबत से बचने का तरीका। तो वो कहे कि कोई खास बात के लिए पुकार रहे हैं, तो सारे लोग जमा हो सफा के पास। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा चढ़ के कहा, अगर मैं आपको इत्तला दे दूं कि उधर पहाड़ के उस तरफ से एक जबरदस्त दुश्मन की फौज आ रही है जो हम पे अटैक करने वाली है, तो आप क्या मेरी बात को एक्सेप्ट करें। मैंने कहा कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला, हम कैसा नहीं एक्सेप्ट करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आप लोगों को आगाह करता हूँ कि एक जबरदस्त मुसीबत आने वाली है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दुनिया की थोड़ी दिन की जिंदगी कैसे भी गुजारेंगे, मगर आखिरत के लिए उनके लिए तबाही और बर्बादी है, बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। तुमको सबक है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि बस तौहीद और ये जो बुतों की पूजा करते हैं उसको छोड़ दो, एक अल्लाह की कोई। तो उन्होंने कहा कि अस्तगफुरुल्लाह, इसलिए बुलाया हमको, हम समझे कि कोई जबरदस्त पीछे से कोई दुश्मन का है। उस वक्त ये अबू लहब जो था, उसने कहा कि नाउजुबिल्लाह, तेरे हाथ टूट जाए। अस्तगफुरुल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने हमको बुलाया ये बताने के लिए कि वो एक लश्कर आ रहा है, तो हम परेशान हो गया, और पता चला कि कोई लश्कर नहीं आ रहा है, सिर्फ अपनी बात बयान करने के लिए तेरे हाथ टूटे, बल्कि नाउजुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में सूरत नाजिल फरमाए, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। ठीक है। तो इसके बाद ये तफसीलात आए हैं, इसमें क्या है कि उसमें उसका जो है दौलतमंद भी था, माल भी था, सब कुछ भी था, लेकिन उसका ना माल काम आया ना कुछ आया। ये जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबरदस्त उसका मुखालिफ हो गया था, जबरदस्त जबरदस्त मुखालिफ। जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की बात करना चाहते थे ना, कहीं जाते थे, बोलना चाहते थे, उनके पीछे पीछे जाता था। और जैसे ही वो अपनी बात लोगों के सामने बयान करते थे, पुकार के बोलता था, इसकी बात ना सुनो, ये अस्तगफुरुल्लाह, झूठा है, अस्तगफुरुल्लाह मा फरम, ये झूठा है, झूठे की बात मत सुनो, झूठे की। तो लोग जो दूसरे जगहों से आते थे, नए नए लोग आते थे, तजार आते थे, कोई आउटसाइड के इलाके से जो आते थे, तो उनके सामने जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे। तो उनके पीछे पूछ रहे थे, तो इन लोग पूछते थे ये कौन है शख्स जो इनके बोल रहे हैं कि झूठ, अरे ये इनका चीचा है। वो कहते थे अरे चीचा है, तो चीचा तो अपने भतीजे के खिलाफ कैसा बोले, हो सकता है कि ये नौजुबिल्ला झूठ बोलते। मगर बाद में जब देखे, तो उन लोगों ने देखा कि नहीं नहीं, ये आदमी का कैरेक्टर बहुत गलत है, तो ये जो बोल रहा है इसकी बात सुनना नहीं चाहिए। तो यहाँ से उसको सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद जो है अ, आखिरी में क्या हुआ है, इसके ताल्लुक से ये है कि इसकी बीवी जो थी ना, वो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुखालिफ थी। वो क्या करती थी, आ, अंधेरा का जाके कांटेदार लकड़ियां जमा करती थी, और जिसमें जो नुकसानदेह चीजें रहती ना, वो लकड़ियां लगा करके, जब रात होके अंधेरा हो जाता था, तो अंधेरे में जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे से निकल के जिन जो रास्तों पे जाते हैं ना, उस जगहों पे वो कांटे और वो लकड़ियां डाल देती थी, ताकि अंधेरे में जब ये उठेंगे ना, तो सूरज नहीं होगा, अंधेरा रहेगा, तो जहाँ भी पैर डालेंगे ना, इनके पैरों को ये चुभेगी, ताकि इनको तकलीफ हो और ये वॉक ना कर सके। ये देखिए आप ऐसा करते हैं।
اور یہ بھی دولت مند تھی نا، اس کا ابو لہب کے جو تھے تو اس کے ساتھ تھا خوب پیسہ بھی تھا، تو سونے کے زیورات بھی تھے، ایسے بہترین مالا جو رہتے ہیں نا، ٹھیک قسم کے آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے نیک میں، یہاں تو نہیں مگر اپنے پاس انڈیا پاکستان میں دیکھے ہوں گے سونے کے اور زیورات کے ایسے موٹے موٹے مالے جو ہے اپنے گردن میں ڈالتے، تو وہ گردن میں ڈالا کرتی تھی، ڈالتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ رکھی ہوں میں، یہ جو ہے ان کے خلاف استعمال کروں گی، یہ مالوں کو بیچوں گی، اس کا سونا ہے، اس کا زیور ہے، جو بھی ان کے خلاف کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی تھی۔ ایک آخری کے زمانہ ایسا ہوا اس کا کہ جا کے لکڑیاں ڈھونڈنے گئی، تو وہ جس جگہ سے جا رہی تھی کچھ ٹیکی تھی یا اونچا جگہ تھا جہاں پہاڑ کے جیسا تھا، وہاں سے گئی ہے، تو اس میں سے پیر پھسلا ہے، وہ لکڑی پکڑنے گئی تو لکڑی بھی چھوٹ گئی، وہ جاڑ بھی چھوٹ گیا، اور وہاں سے جو گری ہے اس کو ایک ایسا ہوا کہ جو اس کے جو گلے میں پہنی ہوئی تھی ہار تھی، وہ ہار کہیں پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ وہیں لٹک گئی، اور وہ ہار چونکہ جو گلے میں رسی پہنی تھی وہ کہتے وہ اسٹرینگل کر کے اس کی سانس بند ہو کے ویسی مر گئی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ابو لہب کا معاملہ تھا، بدر میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جا رہے تھے نا، مگر یہ ڈرتا بہت تھا، ڈرتا تھا۔ اور ایک بات یہاں بتا دوں، اس کے دو بیٹے تھے، اور دو بیٹوں کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے کرایا تھا۔ اس وقت تو توحید کے پہلے، جو اظہار نبوت کے پہلے تو بہت اچھے حالات تھے، ایک دوسرے سے ملنا بات چیت کرنا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دے دی تو مخالف ہوگا۔ تو اب دیکھیں آپ، بھتیجا ہے، اپنے خاندان کا ہے، یتیم ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دو بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے شادی کرا ساتھ دے، تو ان سے جب دشمنی پہ آ گیا ہے تو دونوں بیٹوں کو کہا کہ ان کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے اور بھجا دو ان کو، انہیں انسلٹ کرنے کی دیکھیے کتنے کتنی زبردست کام کیا ہے۔ دونوں بیٹوں کو کہا ہے کہ ان کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ پھر میں تمہارے سے ملنا جلنا بند کر دوں۔ تو دونوں بیٹوں نے طلاق دی، اور نعوذ باللہ ان میں سے ایک بیٹا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے ان کو بھی باپ نے جیسا سکھایا تھا ویسی قسم کی لانی باتیں کرنا شروع کر دیا، اور تھوکنے کی بھی کوشش کر مگر تھوکنے نہیں کرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاچا، تو نے جو میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی ہوتا، کوئی پھاڑنے والے جانوروں میں سے کوئی پھاڑنے والا جانور تجھ پہ نازل فرمائے۔ تو جب یہ سفر کر کے جا رہے تھے تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو انہوں نے بد دعا دی ہے، تو ذرا اس میرے بیٹے کا خیال رکھو۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے۔ تو شام میں جب سو گئے تو افسوس سے جتنے اونٹ تھے نا سارے اونٹوں کو جمع کر کے ان کا ایک بڑا پرینٹک ایک ایریا بنا دے کے اس کے بیچ میں اس کو کہا کہ اس کو یہاں سونے دو، تاکہ اگر کوئی جانور بھی آئے نا تو سارے اونٹیں چو طرف سے ہے تو ان کو چھوڑ کر نہیں آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ وہ رات میں ایک شیر آیا جو اونٹوں کو ہٹاتے ہوئے اونٹوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے، اونٹوں کے قریب پیچھے سے بازوں سے گھستے ہوئے آیا اور اس آ کے اس کو پھاڑ کھایا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ اس کے بیٹے کا حال ہو۔ اب ابو لہب کا بھی کیا ہوا، جب بدر میں نہیں گیا اس کے بعد اپنے جو لوگوں سے جو پیسے ویسے جو لیے تھے نا لون، سے کہا کہ اچھا میں اپنا جو لون تم لیے تھے وہ لون معاف کر رہا ہوں، لون میں جا کے میری طرف سے یہ حصہ لگا کے لڑو جا کے۔ اس کے بعد بدر میں شریک ہوا، مگر بعد میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، اس کو تعاون گلٹی گلینڈس کا کچھ کنڈیشن ہو گیا، وہ میڈیکل ٹائم میں اس وقت کیا چیز تھی میں بتا نہیں کر سکتا، مگر سب گلینڈیکولر پرابلم ہوا، اس کا پورا اسکن اور گلینڈس پورے ہے سو وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جسم میں وہ سیپسس ہو کے سب پیپ اور وہ نکلنا شروع کر دیا۔ تو ایسی حالت میں کوئی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ اس کے قریب جائیں گے تو کوئی ڈیزیز ہم کو انفیکشن نہ اسپریڈ ہو جائے، تو دور دور رہتے تھے اور اسی حالت میں مر گئے۔ اس کے جو پیسہ تھا، دولت تھی، مال تھا، سب جمع ہوا رہے گا، ختم ہو گیا۔ اور اس کی اولاد بھی جو تھی نا، جو بچے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قریب جائیں، تو لوگوں نے ان کو تانے دینا شروع کر دیا، تیرے باپ کا ہو گیا ہے، اس کو دفن تو کر دے۔ انہوں نے کہا کہ قریب جاتے ہیں تو بدبو ضرور آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قریب میں نہیں جاتے۔ اس کے بعد غلاموں کو لگا، کہا کہ بھئی تم کو ہم پیسے دیتے ہیں، نوکروں کو کہا کہ تم اس کو پھینک۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی کوشش کرے کہ نزدیک جانے کی، تو وہ بھی نہیں جا سکے۔ تو دور سے لکڑیوں سے جو کانٹے جو جھاڑ سے توڑے تھے نا، ان سے ڈھکیلتے ڈھکلتے ایک دور جگہ ایک گڑھا کھودے، اس کے بعد
ढکلتے ڈھکلتے اس کو لے جا کے گڑھے میں ڈال دیے، ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی. تو اس کا آخری وقت یہ ہوا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور قیامت تک کے لیے ایک صورت نازل ہوگی ابو لہب کے ساتھ تعلق سے ہوگی. اچھا، دوسری چیز ایک فائن پوائنٹ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرض کریے اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں نا، یہ ان کی جو بات ہے اس کو میں اگر ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہے نا، ایک چیز یہ کر سکتے تھے. وہ کہتا تھا کہ ابو لہب کے تعلق سے کہہ دیا گیا نا کہ ابو لہب جو ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، یہ اس کے تعلق سے ساری آ گئے نا. اچھا چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، صرف دکھانے کے لیے اگر کلمہ پڑھ لیتا تو سارے لوگ بولتے تھے کہ آپ نے جو قرآن میں ایک صورت نازل فرمائی ہے، ابھی قرآن کے میں صورت میں مقامی کہاں گا؟ یہ شخص کے ساتھ تعلق سے آپ نے کہا کہ نازل ہوئی ہے، وہ شخص تو مسلمان ہوگا. مگر اللہ توفیق نہیں دی. اسی حالت میں اس کی بیوی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ صورت جو ہے یہ بھی آپ کبھی بھی پڑھتے ہیں تو اس کے ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، تفسیر بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے تو اس دونوں کی اختتام کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم جو آج بیٹھ کے کچھ قرآن کے حدیث کی باتیں سنیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تفضل قبول فرمائے. ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے تفضل معاف فرما دے. نیکسٹ جو ہے میٹنگ ہماری سیٹرڈے ہوگی، سنڈے نہیں ہوگی. کچھ لوگ دیر سے جمع ہوئے ہیں تو میں اس لیے پھر بتا دے رہا ہوں کہ نیکسٹ جو ہے سیٹرڈے 4 o'clock UK ٹائم کی ہوگی. سنڈے نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ سنڈے جو ہے پہلے رمضان شروع ہو جائے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے آپ کے جو آپ کے پروگرامس رہیں گے ان چیزوں کو جو جوائن رکھیں. مگر انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے 4 PM UK ٹائم میں ضرور جوائن کریں. تو آخری 3 صورتیں کر لیں گے. رمضان کے لیے تیاری کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رمضان کے اتنے قریب آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی عمر دے کے پھر اس رمضان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے بدن کو استعمال کریں اور اس کے سارے جو فیوز و برکات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. کیونکہ ایک آمین رمضان جو آتا ہے زبردست نیکیوں کے ساتھ آتا ہے. اور معمولی سے معمولی آپ ایک چیز کو جو ہے آپ بولتے ہیں نا بائی 1 get 1 free، تو میں کہتا ہوں بائی 1 get 69 free امیڈیٹلی. نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اور فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کے اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے. آپ ایک کوائن آپ دیں گے تو اس کا کتنے 700 ٹائمز یہ بغیر حساب اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے نہ صرف ہم اس کو وٹنس کریں بلکہ اس کے سارے فیض و برکات سے بھی فائدہ اٹھائیں. خاص طور پہ ليلة القدر کے جو بہترین انعامات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. آمین رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما آمين لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا آمين وقلبا صادقا آمين وقلبا منورا آمين توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. آمين اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت مغلوب ہے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ پاک ہمارے جو دو طیبہ سلطان کے ہیں، کوئی بیمار ہیں تو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، آمين پریشان حال ہیں تو پریشانی کو دور فرما، قرض دار ہیں تو ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے اور ہم کو ریاکاری سے بچا دیے، ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں. اللہ تعالیٰ اس وقت امت مسلمہ پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے مظلومن کے منظرات عطا فرمائے. اللہ آپ کی سوا
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آمین ہمارے اوپر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہم اللہم سے جو آمین کوتاہی غلطی ہو جاتے ہیں اپنے رحمت کے طفیل ہم کو معاف فرمائے۔ ثم اللہ آمین تعالیٰ آپ کے جو انعامات ہیں ان کا جو حق ادا، شکر کا حق ادا کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی نعمتوں کا ہم جتنا اس کا حق اس کا شکر ادا کریں، اور آمین اللہ ہم کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں لگے۔ اللہ تعالیٰ آمین ہمارے نفس اور شیطان کے شرور سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا ہم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ آمین لا الہ الا اللہ، ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیق فرمائے۔ جو ہمارے دوست احباب رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت کا مقام عطا فرمائے، ان سے آمین حساب کو بہت آسانی سے معاملہ فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك